میری یہ بات توجہ سے سنیں، اس میں ہم سب کے لیے نصیحت بھی ہے اور غور و فکر کا یہ مقام بھی ہے۔ آج کل ہمارے اعمال میں بے برکتی کیوں ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم چھوٹا سا بھی کوئی کام کرتے ہیں تو دکھا کر کرتے ہیں، لوگوں کی تعریفوں کے طالب ہوتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں کہ آج تو مفتی صاحب نے 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھی ہے، اور مفتی صاحب خود بھی منتظر ہیں کہ کب فرشتے آئیں گے اور مجھے سلام کریں گے۔ اعمال میں بے برکتی اس لیے ہے کہ آج کل یہ میڈیا کا دور ہے، حج کرنے والے حج کی تصویریں بھیج رہے ہیں، جہاد کرنے والے جہاد کی تصویریں بھیج رہے ہیں، نماز پڑھنے والے نماز کی تصویریں بھیج رہے ہیں کہ فلاں مسجد میں ہم نے جمعے کی نماز پڑھی ہے۔ یہ خدایا، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو، ہم نے فلاں کے لیے یہ کیا، ہم نے فلاں کے لیے وہ کیا۔ بھئی اللہ کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کوئی چیز تو آخرت کے لیے بھی بچا کر رکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم کرے، ہم سب کا حال خراب ہے۔ بہت کم اس طرح کے اخلاص والے لوگ نظر آتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان اپنے اندر ایمان کی حرارت محسوس کرتا ہے، ورنہ حالت بہت خراب ہے۔ میری بھی یہی حالت ہے، دوسروں کی بھی اکثر کی یہی حالت ہے۔ میڈیا بس شہرت ہونی چاہیے، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مفتی صاحب نے آج 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھی، اور پورے سال جو نہیں پڑھی اسے کسی کو نہیں بتاتا۔ آج کل ایسے اخلاص والے لوگ بہت کم ملتے ہیں جن سے بات کر کے یا جن کے اعمال کو دیکھ کر آپ کے ایمان میں حرارت پیدا ہو، آپ کے ایمان میں گرمی پیدا ہو۔ بس اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آج مفتی صاحب نے 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھی ہے، پوری دنیا کو پتا ہے، لیکن پورے سال جو تہجد کی نماز نہیں پڑھی وہ کسی کو نہیں بتاتا۔ اب بتانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو، انسان کیسے شیطانی طریقے سے کام کرتا ہے۔ یار آج رات کو 3 بجے فائرنگ کی آواز آ رہی تھی، سب متوجہ ہوتے ہیں، رات 3 بجے فائرنگ کی آواز آپ نے کیسے سنی؟ یار وہ میں تہجد کے لیے وضو کر رہا تھا نا، اس وقت فائرنگ کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ اللہ، شیطانی چالیں دیکھو۔ اصل مقصد فائرنگ کا ذکر نہیں ہے۔ افغانستان میں فائرنگ کی آواز 3 بجے کیا 4 بجے بھی آتی ہے، 1 بجے بھی ہے، ہر وقت فائرنگ کی آواز ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھی تو یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کو پر ڈز و آباد دے، یعنی اگر افغانستان میں ڈز نہ ہو، فائرنگ نہ ہو تو افغانستان ہی نہیں ہے، تو اس میں 3 اور 4 بجے کی کیا بات ہے؟ اصل مقصد فائرنگ کا ذکر نہیں ہے، اصل مقصد اپنے وضو کرنے کا ذکر کرنا ہے کہ میں نے آج تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ بھئی جنوبی وزیرستان میں مائن پھٹا ہے فوجیوں پر، بہت سارے فوجی مارے گئے ہیں۔ اجی یہ مائن تو ہم نے دیا تھا، نام کمانا ہے نا۔ حالانکہ اسے چھپانا تو بالکل آسان ہے، بلکہ چھپا ہوا مسئلہ ہے۔ یہ مائن بھی چھپکے سے دیا جاتا ہے اور چھپکے سے لگایا جاتا ہے اور چھپ کر ہی ڈزایا جاتا ہے۔ اب ڈزایا کے لیے اردو میں کیا لفظ ہے؟ اور چھپ کر ہی پھاڑا جاتا ہے۔ مائن تو ہے ہی چھپی ہوئی موت، تو اس میں اخلاص نہ ہو تو اور کس چیز میں اخلاص ہوگا؟ جی فلان نے پشاور میں جیکٹ پھاڑی ہے، فدائی حملہ کیا ہے۔ ہاں اللہ قبول فرمائے، یہ جیکٹ تو ہم نے بنا کر دی تھی۔ اللہ ایسے اعمال کو قبول نہیں کرتا ہے۔ آپ اس فدائی کی تعریف کریں جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی ہے اور آپ کو اپنی جیکٹ کی پڑی ہوئی ہے۔ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے، دکھلاوا اور شہرت کی طلب ہونے کی وجہ سے آج ہمارے بڑے بڑے اعمال میں کوئی برکت نہیں ہے۔ سالوں پر محیط جہاد ہے، برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے مآل پر رحم فرمائے۔ آج میں نے یہ نیا لفظ استعمال کیا ہے،
اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے مآل پر رحم فرمائے، مال پر نہیں، حال پر رحم فرمائے یعنی جو اس وقت ہے اس حال پر رحم فرمائے، مآل پر رحم فرمائے یعنی انجام پر رحم فرمائے، یعنی اللہ تعالی ہمارے انجام کو بخیر کرے۔ خیر، ہم سب کا یہ حال ہے، یہ بیماری ہم سب میں موجود ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے اندر یہ بیماری موجود نہیں ہے تو وہ بہت بڑا بیمار ہے، اس لیے کہ کم از کم میرے تیرے جیسے لوگ تو یہ تو مان رہے ہیں نا کہ میں بیمار ہوں، وہ حضرت تو اپنی بیماری تک نہیں مانتا، وہ بہت زیادہ بیمار ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی اور ہمیں بھی، ہم سب کو شفا عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری امی کا انتقال ہو گیا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ بات کر پاتی وہ صدقہ کرتی، لیکن ان کا انتقال ہو گیا، کہہ نہیں سکی نا، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا مجھے ثواب ملے گا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ضرور ملے گا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے ان لوگوں کے باتوں کی بھی تردید ہوتی ہے جو کہ ایصال ثواب کے منکر ہیں، جو کہ یہ کہتے ہیں کہ مردوں کو ثواب نہیں پہنچایا جا سکتا۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں کہ ایک شخص نے آ کر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پوچھا کہ میری امی کا اچانک انتقال ہو گیا، اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے اب جبکہ وہ دنیا سے چلی گئی ہیں صدقہ کروں ثواب ہوگا؟ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور ہوگا۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے دوستوں کے لیے، بھائیوں بہنوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، دادا دادی کے لیے، نانا نانی کے لیے اعمال کرنے کے بعد ان کو ثواب پہنچائیں۔ ہر روز آپ قرآن پڑھتے ہیں، جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ مسلمان ہیں، موحد ہے، اے اللہ میرے اس قرآن پڑھنے کو، نماز پڑھنے کو، صدقہ کرنے کو قبول فرما لے اور ان کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ تو اب آپ پریشان ہوگے تو پھر تو میرا ثواب بالکل خالی ہو جائے گا؟ نہیں، وہ بات پہلے آ چکی ہے کہ کسی کو ثواب دیا جائے گا تو کسی اور کا کم نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ بیوی صدقہ کر رہی ہے شوہر کے مال سے، بیوی کو بھی ثواب ملتا ہے، شوہر کو بھی ثواب ملتا ہے، کسی کے ثواب میں کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سب قرآن پڑھتے ہو، اپنے دادا دادی نانا نانی کو ثواب پہنچایا کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ ان کا نام لے کر ان کے لیے دعائیں کیا کرو۔ ایک اور حدیث یہاں پر ہمارے سامنے موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم اثنتان صدقۃ وصلۃ۔ بہت خوبصورت حدیث ہے، خاص کر یہ حدیث ان حضرات کے لیے بہت زیادہ سبق آموز ہے جو کہ باہر تو صدقے کرتے ہیں لیکن اپنے رشتہ داروں کو نہیں پوچھتے۔ یہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مسکین پر صدقہ کرنا صدقہ ہے، اور اپنے رشتہ دار پر صدقہ کرنا یہ دو ثوابوں کا حامل ہے۔ مسکین پر، غریب پر صدقہ کرنا ایک ثواب کا حامل ہے، اور اپنے رشتہ دار پر صدقہ کرنا دو ثواب کا حامل ہے۔ ایک تو صدقے کا ثواب آپ کو ملتا ہے، دوسرا آپ کو رشتہ داری اور صلہ رحمی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بھائی کو چاہیے کہ اپنی بہن پر صدقہ کرے، بہن کو چاہیے کہ اپنے بھائی پر صدقہ کرے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم بہت بڑے ہو جاؤ پھر کرو گے،
نہیں، آپ کو آپ کے ابا پاپڑ دیتے ہیں، اس پاپڑ میں سے آپ صدقہ کرو، اپنے بھائیوں کو دو، اپنی بہنوں کو دو۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جب آپ کو صدقہ کرنے کی عادت ہو جائے گی تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو گاڑی دے گا، کوٹھی دے گا، بنگلے دے گا، بہت زیادہ پیسے دے گا، تب بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر ابھی سے یہ کنجوسی کی عادت پیدا ہو جائے گی، ہر شے زما دے، ہر شے زما دے، بس جو بھی ملے میں نے کھانا ہے، کھا کھا کر پھٹنا ہے اور مرنا ہے، چاہے مجھے قبض ہو جائے، دست ہو جائے، لیکن میں نہیں کھانا ہے۔ یہ بہت گندی عادت ہے۔ بچوں کو ابھی سے چاہیے کہ ایک دوسرے کو صدقہ دے، خاص کر اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے چچزاد بھائیوں بہنوں کو، اپنے ماموزاد بھائیوں بہنوں کو، اگر وہ آپ کے پاس موجود ہوں۔ ہمارے تو کوئی نہیں ہے یہاں پر، تو اپنے ہی بھائیوں بہنوں کو سب سے پہلے صدقہ دو۔ 100 روپے کی چیز لے کر آئے ہو، صدقے کی نیت سے سب کو دے دو، اور 10-20 روپے کی اپنے لیے رکھ لو، سب کا ثواب تمہیں ملے گا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری کوتاہیوں، کمزوریوں کو معاف فرما کر ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے قیام کے لیے، استحکام کے لیے اور دوام کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مال، اپنی جان، اپنے بال بچے اور جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے سب کچھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔